بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فدا عادل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. موجود ہوں پشاور تعلیمی بورڈ میں اور ای مارکنگ کا ایک نیا سسٹم جو پشاور بورڈ نے جس کا انیشیٹو لیا ہے, اس حوالے سے کچھ ٹیکنیکل چیزیں ایسی ہیں کہ جو ٹیچرز کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اور اسٹوڈنٹس بھی پریشان ہیں کہ یہ کون سا سسٹم ہوگا, کیسا سسٹم ہوگا. ان کے سامنے جب ایک ایسا پرچہ رکھا جائے گا جس سے وہ پہلے واقف نہیں ہوں گے, حالانکہ انہوں نے ٹریننگز بھی دی ہیں, ٹیچرز کو سمجھایا بھی ہے, بہت سارے اسٹوڈنٹس کو پتہ بھی ہے. لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹیکنیکلی بتائیں گے کہ یہ پرچہ آپ نے حل کیسے کرنا ہے, کیا وہ چیزیں ہیں جو آپ کی غلطی قرار دی جا سکتی ہے اور جس کو آپ نے نہیں کرنا. ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی محمد اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. بہت شکریہ سر. اعجاز صاحب, پہلے تو اگر ہمیں آپ سمجھا سکیں کہ جب بچے کے ہاتھ میں پیپر ہوگا تو سب سے پہلا کام اس نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سر ہمارا ٹائٹل پیج ہے, جو آنسر بک ہے فرسٹ پیج اس کا ایسا ہوگا. اس پہ آنسر بک میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اسٹوڈنٹ کا انپٹ کم سے کم رکھیں. تو اس میں اسٹوڈنٹ نے ہمیں جو رول نمبر ہے اور جو پیپر وہ اٹیمپٹ کر رہا ہے اور جس کلاس کا ہے, یہ انفارمیشن انہوں نے اس کو میں دینی ہے. یہاں پہ اگر میں یہ آپ کو بتاؤں, یہ اس بلاک میں یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ اس لکیر کے اوپر کسی قسم کی لکھائی نہ کریں. اس کے اوپر جو ہے وہ سسٹم ریڈیبل ایریا ہے, بار کوڈ ہے اور سیریل نمبر وغیرہ ہے. تو اگر اس پہ بچہ کوئی نشان لگائے گا یا کچھ لکھے گا تو پھر سسٹم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, وہ ہمیں ایرر دے گا. تو اس لیے ہم نے یہاں پہ اردو میں بچے کو لکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں سے اوپر لکھائی نہیں کریں گے. اسی طرح ایک پوائنٹ پہ نیچے جو ہے وہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ اس لکیر کے نیچے لکھائی منع ہے. تو بچہ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں لکھے گا کیونکہ یہاں پہ سسٹم نے اس جگہ کو ریڈ کرنا ہوگا, یہاں پہ بار کوڈ ہے. اگر یہ ٹائٹل پیج کا تیسرا جو حصہ ہے, اس میں ہمارے پاس یہ رول نمبر کے لیے ببل شیٹ دیے ہوئے ہیں اور فل سبجیکٹ کے لیے ببل شیٹ دیے ہوئے ہیں اور کلاس کے ببل شیٹ ہیں. رول نمبر کے لیے یہاں پہ ہم نے جو اسپیس دی ہوئی ہے اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے اپنا رول نمبر ڈیجٹس میں لکھے گا, ہنسوں میں, ٹھیک ہے. اور جو ہنسا اوپر آئے گا اس کو کنسرن کالم میں نیچے جا کے اس کو شیڈ کرے گا. ہمارا جو رول نمبر ہے اسی حساب سے ہم نے اوپر خانے بھی دیے ہوئے ہیں اور نیچے جو ہے وہ کالمز اویلیبل ہیں. اسی طرح فل سبجیکٹ ہے, اس میں اگر بچے نے انگلش کا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے تو انگلش کے سرکل کو فل کرے گا, کیمسٹری کے پیپر میں کیمسٹری کو سرکل کو فل کرے گا اور فزکس کے پیپر میں فزکس کے سرکل کو فل کرے گا. اس طرح اگر فرسٹ ایئر کا پیپر ہے تو فرسٹ ایئر کے سرکل کو فل کرے گا اور اگر سیکنڈ ایئر کا ہے تو سیکنڈ ایئر کے سرکل کو فل کرے گا. 9-10 کو بھی بتا دیں. اسی طرح اگر 9-10 کا ہے تو وہ یہاں پہ 9th اور 10th کا وہ پورشن بھی یہاں پہ اویلیبل ہوگا. انٹر کے لیے 11-12 ہوگا اور 9th اور 10th جو ہے وہ میٹرک کے کلاس کے لیے ہوگا. یہ آنسر بک پہ جو رول نمبر لکھنا ہے اس کے لیے ہم نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے کہ بلو اور بلیک بال پوائنٹ کے علاوہ اور کوئی چیز نہ یوز کریں. ریکمینڈڈ جو ہے وہ بلیک ہے, اس سے اسکیننگ امیج جو ہے وہ بہت اچھی آتی ہے. یہ ہم نے آپ کو ایک ڈیمو دکھایا ہوا ہے, دیکھیں اوپر 2 ہے تو کنسرن کالم میں 2 کے سرکل کو فل کیا گیا ہے. اس طرح اگر اوپر 0 ہے تو نیچے 0 جو ہے اس سرکل میں ہم نے شیڈ کیا ہوا ہے. اسی طرح یہ رول نمبر جو ہے اسی ببلز کو فل کرتے ہوئے رول نمبر بچے فل کریں گے. اوپر ڈیجٹس میں ہوگا اور نیچے ببل میں دیا جائے گا. کوشش کریں گے بچے کہ اس طرح ٹیک نہ لگائیں بلکہ مکمل شیڈ کریں سرکل کو, لیکن شیڈ اس طرح بھی نہ ہو کہ وہ آگے دوسرے دائرے کو ٹچ کریں یا کراس کر دیں اس کو. ایک کالم میں 2 ڈیجٹ اگر بچے فل کر دیں تو یہ بھی ایک مسٹیک ہوگی, ان کا رول نمبر پہ سسٹم ریڈ نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے, یہ وہی کالم ہے ہمارا. یہاں پر سبجیکٹ سلیکشن کے لیے یہ بلاک ہے اور یہ بلاک جو ہے وہ کلاس سلیکشن کے لیے ہے. میٹرک میں 9th اور 10th ہوگا اور انٹر میں یہ 11th اور 12th ہوگا. پھر پیج 2 ہمارے پاس جو آنسر بک کا ہے اس پہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو لیے انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں. انسٹرکشنز کو اردو میں بھی لکھا گیا ہے اور انگلش میں بھی لکھا گیا ہے, تو جو بچے جس لینگویج کو سمجھنا چاہیں اس کو آسانی ہو تاکہ. اس میں ہم نے دیا ہوا ہے کہ جو سرکلز ہیں اس کو بال پین کے ذریعے فل کریں, رول نمبر کو مختص کردہ جگہ پر اعداد کی صورت میں لکھیں اور اس سے منسلک دائرے بھریں.
सेक्शन बी के हर सवाल के जवाब के लिए एक صفحہ مختص کیا گیا ہے اور سیکشن سی کے ہر سوال کے لیے 6 صفحات مختص ہیں. ہر سوال کا جواب اس کی مختص کردہ جگہ پر ہی لکھیں. کسی بھی سوال کا جواب اس کی مختص کردہ جگہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بچے کو کوشش کریں گے کہ اسی جگہ پہ ریسٹرکٹ ہو جتنی اسپیس پرووائڈ کی گئی ہے. یہ اسپیس مور دین انف ہے. جوابی کاپی کا کوئی حصہ پاڑنے کی ممانعت ہے. امتحان کے آخر میں جوابی کاپی کو نگران کے حوالے کریں. کسی بھی قسم کے ابہام کی صورت میں نگران امتحان سے رابطہ کریں. یہ جو آنسر بک ہے اس کا جو فرسٹ پیج جو انٹروڈکٹری پیجز تھے وہ تھے. اب کویسچن نمبر 1 کے لیے ہم نے دیکھا ہے پری پرنٹڈ کویسچن نمبر دیے ہوئے ہیں. اوپر لکھا ہوا ہے کویسچن نمبر 1. اس میں بچے نے کویسچن نمبر 1 کا آنسر لکھنا ہے. جو کویسچن پیپر میں کویسچن 1 ہے وہ یہیں پہ لکھے گا. اگر بچہ کویسچن 1 نہیں کر رہا تو وہ اس کو اسکپ کر دے گا, اس کو بلینک چھوڑ دے گا. اس کے لیے پھر وہ کویسچن 2 کے لیے الگ پیج ہے, کویسچن 3 کے لیے الگ پیج ہے. تو کویسچن 2 کو کویسچن 2 کے جگہ پر اور کویسچن 3 کو کویسچن 3 کی جگہ پہ فل کرے گا. اگر بچہ کوئی کویسچن اٹیمپٹ نہیں کر رہا تو اس کو بالکل ہی بلینک چھوڑ دے, اس پہ کوئی کراس یا اور کسی قسم کا نشان نہ لگائیں. لانگ کویسچن کے لیے ہم نے 6 پیجز دیے ہوئے ہیں اور شارٹ کویسچن کے لیے ہم نے 1 پیج دیا ہوا ہے. تو بچہ جو ہے وہ شارٹ کویسچن 1 پیج پہ لکھے گا اور لانگ کویسچن جو ہے اس کے لیے 6 پیجز اویلیبل ہوں گے. تو 6 پیجز میں اس نے وہ جواب دینے ہیں. اگر ایک کویسچن جو ہے پارٹ اے کمپلیٹ ہو جائے تو بچہ پھر اگلے پیج پہ اس کا پارٹ بی اٹیمپٹ کر سکتا ہے. جی, یہاں تک تو میرا خیال ہے کہ سمجھ آ گئی ہے, مجھے بھی آ گئی ہے اجازت صاحب. لیکن کچھ سوالات ہیں, کچھ سوالات میں نے ٹیچرز کے بھی سنے ہیں کہ اگر کسی بچے سے غلطی ہو جائے, مثال کے طور پر اس نے کویسچن نمبر 2 کی جگہ جواب لکھا ہے کویسچن نمبر 3 کا, تو وہ اس کے نمبر گئے. بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. یہ مسٹیک جو ہے اس کے لیے ہم نے ایک الگ سے سسٹم رکھا ہوا ہے. تو اگر بچے کا جواب غلط جگہ پہ ہوا تو اس کے لیے پھر ہمیں یہ ہے کہ ایک اور جو ہمارے پروٹوکولز ہیں اس کو بائی پاس کر کے ہم اس کو مارک کریں گے. تو وہ بچے کا جو جواب ہے وہ لاس نہیں ہوگا, اس کو پورا بینیفٹ ملے گا. اچھا, بچے ڈیکوریشن بھی کرتے ہیں اپنے پیپر کا, مطلب ہیڈنگز دیتے ہیں, سرخ رنگ بھی استعمال کرتے ہیں, سبز رنگ بھی استعمال کرتے ہیں. اس میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ یہ جو 4 پیپرز ہیں, یہ جو ای مارکنگ والے پیپرز ہیں نئے سسٹم کے تحت, اس میں وہ ہیڈنگز کس طریقے سے دیں؟ لانگ کویسچنز میں بال پوائنٹ کا استعمال کریں, مارکر کا وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کس رنگ میں کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بات تو یہ ہے کہ کلر پیجز جو ہیں, کلر مارکرز وغیرہ, یہ تو اسکین ہوں گے تو بلیک اینڈ وائٹ میں ہوں گے, تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طرح جو گرین یا ریڈ اس طرح کے ہیں جو اس کا اسکیننگ ایفیکٹ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو بچہ اگر جس پین سے لکھ رہا ہے اس سے ہیڈنگ دے دے تو وہ میرے خیال میں بالکل ٹھیک رہے گا, اس کو اس کا پورا وہ بینیفٹ ملے گا. اچھا, کچھ پیپرز میں ڈائیگرام بھی بنانے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس میں بنائے گا, بلیک بال پوائنٹ سے بنائے گا؟ ہاں, یہ ایسا ہے کہ کیونکہ پینسل کا اسکین اتنا اچھا نہیں آتا, تو اگر بچہ ایسا کرے کہ پینسل سے وہ ڈائیگرام بنا دے اور پھر فائنل اس پہ بال پوائنٹ جب بن جائے تو بال پوائنٹ کے ذریعے اس کو آؤٹ لائن کر دے تاکہ پھر وہ اسکیننگ میں اس کا امیج آ جائے, تو یہ بہت اچھا ہوگا. مطلب انک پین یا پوائنٹر جس کو کہتے ہیں وہ نہیں استعمال یوز نہیں کرنا. انک پین یا پوائنٹر جو ہے وہ خاص کر ڈائیگرام کے لیے تو بالکل یوز نہ کریں. باقی جو اگر وہ یوز کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایسا ہو کہ وہ پیج کو ڈیمیج نہ کریں. یا بعض انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں کہ وہ کٹ نپ کے پین یوز کرتے ہیں جو لینگویجز ہیں اس کے لیے, تو اس میں پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کاغذ خراب ہو جاتا ہے, اس کو ہم نے اسکین کرنا ہے. تو کوشش یہی ہماری ہے کہ مطلب جو رزلٹ ہے وہ اس کا اچھا سے اچھا ہے. نہیں سر, مجھے پھر کنفیوژن ہے. اگر کسی نے شارٹ کویسچن یا لانگ کویسچن لکھنا ہے تو اس کے لیے انک پین یا کٹ پین یہ نہیں استعمال کر سکتا؟ نہیں, کٹ نیم والی یا اس طرح کی پین یوز نہ کریں. باقی اگر وہ انک پین ہے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, وہ کر سکتے ہیں, لیکن ایسا پین نہ ہو کہ وہ کاغذ کو ڈیمیج کر دینا, کیونکہ اسکیننگ سے پھر بچوں کو ہم یہ بھی گائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ یہ آنسر بک ہے اس کو فولڈ نہ کریں یا اس طرح کا ٹیچرز کو بھی سمجھا رہے ہیں تاکہ پھر آگے اسکیننگ میں مسئلے نہ ہوں. اچھا, اس میں بچے اگر کوئی لفظ غلط لکھیں, اسپیلنگ غلط لکھیں تو وہ وائٹنر کا بھی استعمال کرتے ہیں؟ ہاں بالکل, وہ وائٹنر کا بھی کر سکتے ہیں, اور اگر وائٹنر نہیں ہے تو بیسٹ یہ ہوگا کہ اس کو کاٹ کے اس کے اوپر وہ لفظ لکھ دیں,
क्योंकि वाइटनर से फिर भी पेज का वो ये है कि स्टिक हो सकता है दूसरे पेज के साथ, तो अगर स्टिक नहीं होता या और मसला नहीं हो तो मेरे ख्याल में वाइटनर को अगर वाइट किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसके ऊपर लाइन लगा के जो वर्ड गलत है उसके ऊपर लिख दें या उसके साथ ही लिख दें, जिस तरह भी वो कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे जब जवाब लिख रहे होते हैं तो रफ वर्क भी लिखते हैं, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि हमने कंटिन्यूएशन शीट्स नहीं रखी, मतलब जितने भी आंसर बुक है उसको पेपर के लिहाज से रखा हुआ है। तो अगर बच्चे रफ वर्क करते हैं तो फिर वो सुपरडेंट से जो हमारे कन्वेंशनल आंसर बुक है उसकी कंटिन्यूएशन शीट्स अवेलेबल होंगे, वो डिमांड कर सकते हैं, सुपरडेंट उसको देने का पाबंद होगा, उस पे वो रफ वर्क करके सुपरडेंट के हवाले कर दें। ये इजाफी शीट सिर्फ रफ वर्क के लिए होगा? ई मार्किंग के पेपर्स में इजाफी शीट सिर्फ रफ वर्क के लिए होगा, पेपर के साथ मतलब उस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं होगा, वो अलाउड नहीं होगा जी। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। और नाजरीन और बच्चों के अम्मी अबू, ये अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि बहुत सारे सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा, और ख़ुसूसन टीचर्स को भी बहुत शुक्रिया।